अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो मामला ये है कि पाकिस्तान में हालात बहुत यानी एक तरफ पंजाब यानी वो जो सराइकी असेब का इलाका है, कोहे सुलेमान, डेरा गाजी खान, वो वहाँ पे सैलाब की सूरत हाल है, बहुत बुरा हाल है। बलूचिस्तान में जो गुमशुदा अफराद हैं, उनके जो लवाकीन हैं, उनका एहतजाज बढ़ता जा रहा है, उनका दर्द बढ़ता जा रहा है और वो एक इस पर बात करते हैं बात। तो ये जहाँ मामलात है, शेल की जो कंपनी है तेल देने वाली, वो खबर आ गई आज बिजनेस रिकॉर्डर में कि पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर शेल जो तेल प्रोवाइड करता था, अब तक करता आया है, आगे वो मज़ीद इस यानी सप्लाई को जारी रखने में उन्होंने माजरत कर ली है। वो CAA जो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कंट्रोल करती है सारे एयरपोर्ट्स को, वो जब उनका वो टेंडर का टाइम आया तो शेल ने ये लिख कर, बिजनेस रिकॉर्डर में छपी हुई खबर है, उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्टेड नहीं है आगे काम करने में पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की किसी एयरपोर्ट पे वो तेल पहुंचाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हमारी जो दौड़ सारी की सारी रौनक लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है, वो लगी हुई कि शहबाज गिल एक तरफ वो तमाम काबिले या लायक एहतराम कह लीजिए बुजुर्ग हैं, या वो लोग हैं नुक्ता नज़र रखने वाले, जिनको पता नहीं कैसे, मैं नहीं समझता इस बात को, मैं नहीं जानता कि वो किस दुनिया में रहते हैं, लेकिन जिन लोगों का ये ख्याल है कि ये शहबाज गिल वाले एपिसोड के बाद साबित हो गया है, इमरान खान को बस दबा दिया गया है, PTI को ख़त्म कर दिया गया है और वो डर के बैठ गया, पता चलेगा ये है वो है, टैंकों के नीचे आके और लेटना था, लेटे नहीं, इनकी तो दौड़े लग गई, मजाक उड़ा रहे हैं। PTI इज नथिंग बट इमरान खान। उसके लोग टैंकों के नीचे लेट रहे हैं, नहीं लेट रहे हैं, उसके लोग उस तरह से यानी इनकलाबी बने या नहीं बने, या इमरान खान खुद उस तरह से इनकलाबी बना या नहीं बना, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इमरान खान ने जो कुछ कह दिया है और उसके लोगों ने जो कुछ कह दिया है, आपके सामने वाकयात बता रहे हैं कि दे कुड गेट अवे विद एवरीथिंग, एनीथिंग। शहबाज गिल ने जो कुछ कहा था, ये अगर पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने कहा होता, नून लीग के किसी बंदे ने कहा होता, वो अभी तक, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो डॉक्टर अरसलान की पंजाब काबीना में IT उसको दे दिया है, एक वजीर का स्टेटस एंजॉय कर रहा है ना वो। आप कह रहे हैं PTI खत्म हो गई। जो जिस तरह के अटैक्स उन लोगों ने किए हैं, उसके बाद इतनी जल्दी किसी को ये यानी इतना आजादी से घूमते फिरते हुए देखा है? अच्छा, चौधरी परवेज इलाही के लिए गुजारिश, आपको याद होगा मैं इन्हीं व्लॉग्स में असर करता रहा हूं कि इनको अब पता चल जाएगा। पहले तो ये था ना कि वजारत आला लेनी है, किसी भी कीमत पे लेनी है, ले लो वजारत, ले ली वजारत आला। आज वकार सती की खबर है, सुन लीजिए, पहली गाली पड़ गई। ये जो रिपोर्ट हुई है, ये वो गाली है जो रिपोर्ट हुई है। इमरान खान ने जो कहा है कि याद रखो कि तुम यानी किसके वोट से बने हुए हो, और उसने फिर आगे से ये कहा कि मैं बुजदार नहीं हूं। लेकिन चौधरी परवेज इलाही कहां तक बगावत करेगा? उसका बेटा मोनिस वो यूथिया है, और उसने खानदान के साथ अपने वही किया जो MBS ने सऊदी अरब में किया, बहुत छोटे से स्केल पे चौधरी खानदान को उसने। तो असल आदमी वहां पे चौधरी खानदान में खुद परवेज इलाही एक तरह से रेलेवेंट हो गया कि बेटे ने कर दिया है। तो परवेज इलाही को अब, पहले जो वजारत आला थी, ये जनरल मुशर्रफ बैठा हुआ था ऊपर, डॉलर आ रहे हैं, वो कोई अपोजिशन नहीं दूर दूर तक, नवाज शरीफ पहले सऊदी, या पूरा खानदान ही बाहर है, शरीफ खानदान बाहर, और ये वजारत आला चला रहे हैं। वो सुनहरे दिन दोबारा नहीं वापस आने। अब तो गालम गलोच है जो रिपोर्ट हो रही है कि परवेज इलाही को इमरान ने आज ये गालियां दी, आज ये गालियां दी, और अगर ये परवेज इलाही ने अगर ये उसके घर में साथ इमरान खान लेकर आ जाएगा, वो गालियां पड़वाएगा कि लग पता जाएगा। ओ भाई, मुख्तदरा को जो गालियां जिन लोगों ने पढ़वाई हैं, वो वजीर है। अच्छा, शहबाज गिल के मामले पे रेंजर हरकत में आ गए तो जनाब वो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। हाँ, खतरा यह है कि इमरान खान जिस तरह का आदमी है, वो या इन बड़े हाथियों की लड़ाई में अलबत्ता वो घास के तौर पे काम ना आ जाए। ये है। FIA ने नोटिस भेजा इमरान खान को, उसने कहा मैं नहीं आता, जाओ करना जो कर लो, नहीं आता तुम उस काबिल ही नहीं हो। आप मेरी बात समझ रहे? तो वो तमाम का तमाम नफ्सियात, वो फ्रेमवर्क जो डिजाइन ही नहीं हुआ फाशिज्म से लड़ने के लिए, वो जमहूरियत को मारने के लिए डिजाइन हुआ है, अंग्रेज के जमाने का। आज़ादी की तारीखें भी जो चल रही थी, और यही मक्तदरा पूरे हिंदुस्तान की मिलकर जिस वक्त अंग्रेज के साथ मिलकर अपने लोगों को मारा करती थी, तो वो आज़ादी की तारीख को दबाया कुचला करते थे। वो भी जमहूरियत की बात करते थे, जिनको ये कुचला करते थे। इनका तारीखी विरसा जमहूरियत
کے جو لوگ ہیں جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں ان کو مارنے میں ہے ان کا ایکسپیرینس. پاکستان بننے کے بعد بھی یہی ہے. فاشزم سے تو ان کو کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا. یعنی یہ کبھی نواز شریف نہیں کر سکتا تھا, یہ کبھی کوئی اور جمہوری ایف آئی اے کا نوٹس گیا ہے وہ آگے سے لیگل کو جواب دیں گے, اپنی کوئی پوزیشن کی وضاحت کریں گے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم اس کا بھاگو, میں نہیں مانتا, جاؤ بھاگو. تو وہ یہ کر رہا ہے. اب چیف سیکرٹری کے لیے اس نے کہا تبدیل کرو, یعنی وہ ہر روز ایک نیا کرائسس پیدا کرے گا. وہ کرائسس عمران خان کی اسٹریٹجی یہی ہے, وہ کرائسس پیدا کرے گا, ہر روز ایک نیا کرائسس, ہر روز ایک نیا کرائسس, چلنا مشکل کر دے گا. یہی تو وہ کر رہا ہے. اچھا اوپر سے آئے ہوئے سیلاب, کسی کی توجہ نہیں, کچھ ہے ہی نہیں. اور فیصلہ آباد میں ایک واقعہ ہوا, اب کیا بندہ اس پہ بات کرے. وہ تشدد کی جو ویڈیو ایک سامنے آئی ہے کہ ایک لڑکی کو بڑی بری طرح تشدد کیا گیا, جوتیاں چٹوائی گئیں اور ایک ظلم کیا گیا, رشتے سے انکار اور یہ وہ جو بھی آیا. اس کا دوسرا ورژن یہ ہے کہ نہیں جی وہ تو باپ اصل میں بیٹی کی سہیلی تھی اور بیٹی کی سہیلی کے ساتھ باپ کا کوئی تعلق ہو گیا تھا اور اس نے کوئی گفٹ کیے فون اور وہ پتہ نہیں یہ وہ. ایک دوسرا ورژن بھی ہے, ذاتی معاملات اس طرح کے. پہلی بات تو یہ کس قدر گھٹیا ہماری سوسائٹی ہے, اس بات کو اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ, اور وہی ہمارے ڈرامے ہیں. بیٹی کی سہیلی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات, یہ ہمارا پاکستانی ڈرامہ پروموٹ کرتا ہے, لوگ اسے قبول کرتے ہیں, پریکٹس میں لے کے آ جاتے ہیں. فیصلہ بات میں ثبوت سامنے آیا. خیر اس طرح کی گندی سٹوریوں پہ کیا بندہ بات کرے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا میڈیا سیل پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ انہوں نے ججوں کے ساتھ اس کو الائن کر کے, حالانکہ جوڈیشری کی وجہ سے پنجاب حکومت ملی ہوئی ہے اور دھاندلی کر کے ملی ہوئی ہے, سب کے سامنے دھاندلی ہوئی ہے, قانون توڑ کے ہر طرح کی روایات توڑ کے پنجاب کی حکومت دلوائی ہے. اس کے باوجود یہ خبر آئی کہ وہ تو اس ملزم کی ضمانت ہو گئی ہے جس نے تشدد کیا تھا, اور ساتھ ہی جوڈیشری کی بھی استثنی, اور نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دیا, حالانکہ حکومت پرویز لائی کی ہے پنجاب میں. یعنی ایسا جھوٹ جو چھلاوے جیسا جھوٹ, چھلاوا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر. اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ ختم ہو گیا, اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ کنٹرول میں آ گیا ہے. بالکل کنٹرول میں نہیں آیا. استاد ہیں نصرت جاوید صاحب, کیا خوبصورت انہوں نے آج کالم لکھا, بڑی خوبصورتی سے انہوں نے وہ کالم ضرور پڑھیے گا نصرت جاوید صاحب کا. اور پھر انہوں نے وائنڈ اپ بہت اچھا یعنی خوبصورت کیا ہے, بہت اچھا مشورہ دیا ہے, جو ساحر دھیانوی نے پہلے کہا تھا کسی زمانے میں, تم میں ہمت تو دنیا سے بغاوت کر دو, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. بہت اچھا لکھا نصرت جاوید نے کہ بھائی آپ دو کشتیوں کے, نواز شریف کو مخاطب کر کے, کہ دو کشتیوں کو میں سواری نہیں آپ کر سکتے, قطعی لا تعلق ہو جائیں اور ڈیٹیچ ہو جائیں اور علیحدگی کا اعلان کریں. بائی دا وے یہ نصرت جاوید نے پہلی دفعہ نہیں کہا, وہ پہلے بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بہت اچھا کیا, وہ ڈیٹیچ کیا ٹویٹ پہ, لیکن استاد نصرت جاوید نے یاد دلایا ہے کہ یہ ٹویٹ کرنا اکیلا کافی نہیں ہے, آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے, آرگنائزڈ ایک ڈرامہ ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ بھی بات نصرت جاوید نے بہت زبردست اور یعنی قابل فکر توجہ دلائی ہے کہ یہ بھول جائے نواز لیگ کہ اب اس کا کوئی ووٹ بینک باقی اس طرح کا انٹیکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے. نہیں, ہل گیا ہے وہ ووٹ بینک جس کو جنرل مشرف کچھ نہیں کر سکا, بے نظیر بھٹو شہید مطلب ہے منظور وٹو یا عارف نقوی وغیرہ کے ساتھ مل کے کچھ نہیں کر سکی, وہ جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کب سے پڑی ہوئی ہے توڑنے کے لیے, نہیں توڑ سکی, وہ شہباز شریف نے ہفتوں مہینوں میں اڑایا. تو اب اس ووٹ بینک کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا, پارٹی سٹرکچر کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا, نیا فریش بلڈ آئے. آپ نے یہ شو بزنس ہے, آپ نے قوم کے سامنے جانا ہے, اپنا پلان اپنا وہ مطلب رکھنا ہے اور ان سے ووٹ مانگنے ہیں. تو اب اگر یہ پرانے چہرے اور یہ بابے اور یہ اس طرح کے لوگ, پرانی دنیا میں رہنے والے لوگ, تو بہرحال ایک چیز تو میں آپ کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ وی لاگ ختم کرنے سے پہلے رپورٹ کر سکتا ہوں کہ پی ایم ایل این میں اس بات کا بڑی شدت سے احساس پایا جاتا ہے, بہت شدت سے احساس پایا جاتا ہے, اور ان کو بالکل اندازہ ہے, نواز شریف کو بھی, مریم نواز کو بھی, کہ بہت بڑا ٹریپ میں ہوئے ہیں, بہت بڑا انہوں نے پولیٹیکل پرائس ان کو پے کرنی پڑے گی. لیکن احساس ہو جانا کافی نہیں ہے, احساس ہو جانے کے بعد کچھ قدم بھی اٹھاتے ہیں, اور وہ قدم اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, کوئی قدم اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی, بس صرف یہ اتنا ہے کہ پریشان ہے. اچھا ادھر پی ٹی آئی والے جس طرح سے وہ ہر چیز ان پہ ڈالے چلے جا رہے ہیں, ان کی خاموشی ہے تو وہ ظاہر اس کا ایک پرائس, پولیٹیکل پرائس ہوگی جو ان کو پے کرنی ہے. اور سیلاب کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, یہ بہت بھاری پڑے گا. بلوچوں کا سامنے آنا, ان کی بے چینی, ان کا یہ رونا دھونا ماتم, کسی کی توجہ نہیں ہے, نہ اپوزیشن میں نہ حکومت میں.
روایتی جو پاور سٹرکچر ہے بیوروکریسی وہ آپس میں ان کے وہی معاملات ہیں, لڑائی جھگڑے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ سیلاب, بھوک, مہنگائی اور آگے گیس کا بحران, بہت بھیانک گیس کا بحران آنے والا ہے. یہ مفتہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک بات ہے. نومبر سے گیس ملنا یعنی آپ جب لوگوں کو 12 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور جو تھوڑی بہت گیس آئے گی 8-10 گھنٹے کی 24 گھنٹوں میں, اس کا جو بل ہوگا وہ چیخیں نکلوا دے گا, اس کی بھی ایک سیاسی قیمت ہوگی. تو یہ ساری جو بے چینی ہے عوام میں نیچے پھیلتی ہوئی, حکمران اشرفیہ اس سے لا تعلق ہے اور آپس کی لڑائیوں میں ہے. نیچے کی لڑائی جو ہے اللہ معاف کرے اگر یہ نکل کے لاوا نکل آیا تو بچتا پھر اس میں کوئی کچھ بھی نہیں. بڑے ڈیسائسو, بہت ڈیسائسو, بڑے فیصلہ کن لمحات ہیں پاکستان میں. اور میں آپ کو یہ ویلاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ اس وقت بھی, آج بھی, آئندہ اقتدار پاکستان میں اس کا ہوگا جو آج کے دن ہمت کرے گا اور اس تاج کو, اس کراؤن کو اٹھانے کی جو ہمت اور ضرورت دکھا دے گا, تاج اس کا ہوگا. دعا کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے پاکستان میں اور پاکستان اس کے سارے ہمسائے اور دنیا بھر شاد اور آباد رہے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.